Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین وقار، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رات بڑی فضیلت و برکت اور قدر و منزلت والی ہے۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق بے شمار فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات میں قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ گویا اس رات میں جو بندہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین مکرم، اس بابرکت رات میں جہاں ہم دیگر اوراد و وظائف اور نوافل کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ان 12 رکعات نوافل کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ان نوافل کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نماز ہے یہ، یعنی 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں ان کے بعد نوافل میں سب سے زیادہ فضیلت والے جو نوافل ہیں تو وہ یہی ہیں۔ اب وہ کون سے نوافل ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور کس وقت انہیں پڑھنا ہے، تو ان تمام سوالوں کے جوابات آپ بڑی توجہ سے سنیے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگ لیلۃ القدر کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ اس رات میں ہم عبادت کیسے کریں، تو اس کا مختصر مگر جامع جواب یہ ہے کہ عبادت کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ آپ سبھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ نوافل پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، درود پاک پڑھیے، ذکر اذکار و تسبیحات وغیرہ پڑھیے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ گویا جتنے بھی عبادت کے اعمال ہیں آپ وہ سبھی اس رات میں کر سکتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے فضیلت والی نفل نماز کی، تو وہ کون سی نماز ہے اور کتنی رکعتیں اس کی پڑھیں؟ تو بھائیو، آپ اس کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی اس کی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور یہ نفل نماز ہے، اسے نفل نماز ہی کی نیت سے پڑھیں۔ اب اس نماز کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ ہے عشاء کے فرض ادا کر لینے سے لے کر صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک۔ اس نماز کا نام کیا ہے؟ سنیے، اس نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، یعنی کہ تہجد کے نوافل۔ لیلۃ القدر کی رات میں ان نوافل کو آپ ضرور پڑھیے۔ آپ اس کی کم از کم 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی طبیعت اور صحت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی خوش طبعی اور دل جمعی سے اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بڑا ہی آسان اور سادہ سا ہے۔ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے، اور نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ یہ نیت آپ دل میں کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز تہجد نفل پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت جو بھی آپ کو یاد ہے اسے ملائیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال اور تصور ہوتا ہے کہ شاید تہجد کی نماز میں کوئی خاص صورتیں ہی پڑھنی ہوتی ہیں تب جا کر تہجد کی نماز ادا ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو بھائی، اس طرح کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ نماز تہجد میں آپ کوئی خاص صورتیں ہی پڑھیں گے تب آپ کی نماز ہوگی، ورنہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں انہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں آپ کو صرف سورۃ اخلاص ہی یاد ہے تو ہر رکعت میں آپ اسی سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ احد ہی کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح سے بھی نماز صحیح ادا ہو جاتی ہے۔ اب سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا لینے کے بعد رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 2 سجدے کریں۔ اس طرح سے آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس دوسری رکعت کو بسم اللہ سے شروع کریں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کریں۔ رکوع و سجود ادا کر لینے کے بعد قعدہ کے لیے بیٹھ جائیں، یعنی اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔
اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طرح سے آپ کی 2 رکعت نماز تہجد جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ بالکل ہی آسان اور عام فہم طریقہ ہے، گویا جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی تہجد کے نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اب بعض لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جی تہجد کے نوافل کیسے پڑھے جاتے ہیں، ان کی نیت کیسے کرنی ہوتی ہے، اور ان میں کون سی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور ایک ایک صورت کو کتنی بار پڑھنا ہوتا ہے۔ تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے عام نوافل پڑھے جاتے ہیں تہجد کے نوافل بھی اسی طریقے سے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ بس ان میں فرق صرف یہ ہے کہ جب ساری خلقت آرام و سکون کی نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک خوش نصیب انسان اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی حاضری لگوا رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں آپ شب قدر میں دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر اس رات میں تہجد کے نوافل کو بھی اپنی عبادت کا لازمی حصہ بنائیں۔ اس کے بعد پھر اپنے لیے، والدین کے لیے، عزیز و اقارب، دوست احباب کے لیے اور پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعائیں کریں۔ اسی طرح جتنے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے کہ یا اللہ ان کی قبروں کی منازل کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اسی طرح یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کو خوشحالی والی زندگی عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمارے پیارے ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کی خیر فرما۔ اسی طرح اس بابرکت رات میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کثرت سے کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔